اگر جمعے کے دن نہ نہا پائیں تو کیا جمعے کی نماز بغیر نہے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جمعے کے دن نہانا کتنا ضروری ہے، اس چیز کو پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی انسان جمعے کے دن غسل نہیں کر رہا ہے، بعض مرتبہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ غسل ہی نہیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کل نہائے تھے، جمعرات کو نہائے تھے، یا ایک دن ہوا ہے ہمیں تو اس لیے آج ہمیں وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، ہم نہیں نہائیں گے، اور وہ لوگ بغیر غسل کیے ہی جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز بغیر غسل کے ہوتی ہے یا نہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان نجس ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں اگر وہ غسل نہ کر لے۔ جب تک وہ غسل نہیں کرے گا، جب تک اس کی نماز نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی انسان پاک ہے تو پھر وہ نہانا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن آذان دی جائے، یعنی تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، آذان دی جائے، تو تم اپنی ساری خرید و فروخت کو بند کر دو، تم ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور جب نماز پڑھ چکو نا تو فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، جو بزنس کرنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن جو ہے نا وہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعۃ سید الایام، جو جمعے کا دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری ایسی سنتیں جو جمعے کے دن مخصوص تھیں، ہم تو اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ مثلا ناخن کاٹنا یہ جمعے کے دن کی سنت ہے، اور سرما لگانا یہ جمعے کے دن کی سنت ہے، عطر لگانا جمعے کے دن کی سنت ہے، اس کے علاوہ غسل کرنا، اور یہ بہت بڑی سنت ہے۔ جمعے کے دن سب سے بڑی سنت جو ہے وہ غسل کرنا ہی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، آپ نہاتے تھے، غسل فرماتے تھے، اور اچھے کپڑے یعنی کہ نئے کپڑے اگر ہوتے تھے تو ان کو پہنا کرتے تھے، ورنہ اچھے خوشبودار خوشبو لگایا کرتے تھے، سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو سنت ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سنت جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ چھوٹی سنت ہے، میرے بھائی کوئی چھوٹی سنت نہیں ہوتی ہے، یہ تو بس ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سنت ہے، بڑی سنت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی فضیلت کم ہے۔ لیکن جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ سنت کی ہم نے جس طرح سے ناقدری کی ہوئی ہے کہ یار یہ تو چھوٹی سی سنت ہے، یار یہ تو سنت ہے، یار یہ تو سنت ہے۔ 1 کروڑ کی آپ کی کار مرسیڈیز کھڑی ہو اور آپ کی ٹائر میں 1 روپے کی ہوا نہ پڑی ہو تو آپ کی 1 کروڑ کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، تو بغیر سنتوں کی ہماری دین کی گاڑی کیسے آگے بڑھے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقے پھر ہمیں بتائے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے سیمپل نمونہ ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ تو اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو جمعے کے دن اور بھی سنت ہیں، جیسے سورہ کہف کا پڑھنا، سب سے زیادہ بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھی جائے۔ اور سب سے بڑی جو جمعے کے دن سنت ہے وہ غسل کرنا ہے، گرچہ آپ پاک ہی کیوں نہ ہوں، پاک ہیں تو بھی غسل کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر غسل کریں گے تو اس پر بہت بڑی آپ کے لیے فضیلت ہے، آپ کے لیے ثواب ہے۔ اور اگر کسی انسان کا کبھی ہو گیا کہ وقت نہیں ملا اور نہیں غسل کر پائے، کام پر سے آئے اور ایک دم ہمیں جمعے کے لیے جانا پڑ گیا، تو بس ایسے ہی ہم نے فوراً وضو کر کے کپڑے پہن کے نماز کے لیے چلے گئے، تو یہ کبھی ہو گیا بات الگ ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائیں۔ جمعے کے دن غسل کرنے کی عادت بنایا کریں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ چلو یار آج بدھ ہے، آج نہا لیتے ہیں، آج جمعرات ہے، آج نہا لیتے ہیں، پھر کل نہیں نہائیں گے، تو یہ نہ کیا کریں، آپ بدھ کو نہ نہائیں، جمعرات کو نہ نہائیں، جمعے کو نہائیں۔ لیکن اگر بدھ یا جمعرات کو حاجت ہو رہی ہے تو پھر تو نہانا فرض ہے کہ بھائی اگر آپ ناپاک ہو گئے، آپ نجیس ہیں، تو بدھ کے دن یا جمعرات کے دن کوئی بھی دن ہو اسی وقت آپ کے اوپر غسل کرنا لازم ہے۔
لیکن پھر جمعے کے دن کی سنت کو ترک نہ کیا کریں. اس سے ہمارے خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے, ہماری عبادات میں فرق پڑتا ہے, کیونکہ جب ہم اس کو سرے سے سنتوں سے الگ ہٹ کے ہم کوئی کام کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ جو خشوع اور خضوع ہماری نمازوں میں عبادتوں میں ہونا چاہیے وہ خشوع اور خضوع پھر ختم ہو جاتا ہے. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے, چل رہا ہے, تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں. جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, وہیں کھاتے ہیں, وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں, جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے, اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے. جو اللہ نے مجھ سے کام لیا میں نے خود کام کیا, اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں, اس کام میں حصہ لیں, تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے, یہ جو مشن ہے, یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.